ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس کی قدر و منزلت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے اور طلوع فجر تک ہے۔ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن اسی رات کو نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ماہ رمضان وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے، خاص طور پر آخری عشرہ قرآن اور عبادت کا عشرہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ دخان کی پہلی آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے، یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات کو پا لیتا ہے اور اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے 83 سال سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک رات اور اتنا زیادہ اجر، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں بے شمار فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اور روح سے مراد جناب جبریل علیہ السلام ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کی رحمت اور برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ رات سلامتی کی رات ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات مکمل سلامتی کی رات ہے اور فجر تک۔ اس میں رحمت، برکت، مغفرت اور سکون نازل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر شب قدر ہے کب؟ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے فی الوتر منہا، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور یہ طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں جیسا کہ آج ہے، اور اسی طرح 27ویں اور 29ویں بنتی ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کی عبادت ضرور کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بیان کرتے ہوئے سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ آتا شد منذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے، پوری رات خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم رات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلی اور اہم عبادت ہے نماز، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس رات میں نماز تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور دیگر نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اسی طرح دوسرا عمل ہے قرآن کی تلاوت۔ یہ رات قرآن کی رات ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سنیں، قرآن پر غور کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا عمل ہے دعا۔ شب قدر دعا کی رات ہے۔ سیدہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم شب قدر پالو تو تم دعا کرو، اور دعا کن الفاظ میں کرنی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو
تو मुझे भी मुआफ़ फरमा। चौथा अमल है इस्तिग़फ़ार। शब कदर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम और दीगर इस्तिग़फ़ार के जो कलिमात हमें कुरान और हदीस से मिलते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये गुनाहों को मिटा देते हैं। और पांचवा अमल है ज़िक्र इलाही। इस रात के अंदर कसरत के साथ जिक्र करें, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह और दीगर जिक्र के कलिमात पढ़ सकते हैं। और छठा अमल है सदका। अगर मुमकिन हो तो इस रात में सदका भी करें, क्योंकि नेकियों का अजर 1000 महीनों से बेहतर हो जाता है। और ये बात याद रखें, अगर कोई ऐसा शख्स हो जो इस रात को पाने से महरूम रह जाए, ना इसके अंदर नमाज पढ़े, ना कुरान पढ़े, ना जिक्र उज़कार करे, ना सदकात दे, ना नवाफिल पढ़े, ना दीगर इबादत में से कोई इबादत करे, तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हादा शहरा कद हादरकुम व फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर। इस महीने में एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमहा फक़द हुरिमल खैर कुल्लहु। जो इससे महरूम रह गया वो बड़ी खैर से महरूम रह गया। मेरे भाइयों, आज बहुत से लोग मोबाइल में, सोशल मीडिया में, गपशप में अपनी रातें ज़ाया कर देते हैं, लेकिन ये रातें जिंदगी बदलने वाली रातें हैं। मुमकिन है कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी शब कदर हो। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें हमारी जिंदगी के अंदर शब कदर नसीब फरमा, हमें इसमें इबादत की तौफीक अता फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमें जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा और हमें अपनी जन्नतुल फिरदौस का दाखिला बगैर हिसाब के अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह।